دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور ناروے مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے دو ریاستی حل کو بہترین راستہ تصور کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار نے رفح پر اسرائیل کے تازہ حملے کے بعد اس کے خلاف کارروائی کرنے پر زور دیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کے بنیادی ڈھانچے کو وسیع کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں انسداد دہشت گردی کی کارروائی میں شہید ہونے والے کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کی وحشیانہ فوجی جارحیت کے تناظر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے ناروے کے فیصلے کو سراہا ہے۔ اپنے ناروے کے ہم منصب یونس کار استور کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ناروے اقوام متحدہ کی جانب سے دو ریاستی حل کو ہی مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کا بہترین راستہ سمجھتے ہیں۔ شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ ناروے، اسپین اور آئرلینڈ کے جرأتمندانہ اور اصولی فیصلے سے دوسرے ممالک کو فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا حوصلہ ملے گا۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی عدالت انصاف کی طرف سے اسرائیل کو غزہ اور رفح میں وحشیانہ کارروائیاں بند کرنے کا حکم دینے کے حالیہ فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ رہائشی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کے رابطہ کار بالا کرشنن راجا گوپال نے بے گھر فلسطینیوں پر اسرائیل کے تازہ حملے پر اس کے خلاف کارروائی پر زور دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ رفح میں موجود پناہ گاہوں میں خواتین اور بچوں پر حملہ بدترین ظلم ہے۔ اقوام متحدہ کے رابطہ کار نے اسرائیلی کارروائیاں روکنے کے لیے متفقہ عالمی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ کاروباری اور تجارتی افراد پر مشتمل 80 رکنی پاکستانی وفد 5 روزہ ایک دورے پر ایتھوپیا میں ہے، جہاں وہ ملک میں کاروبار، تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرے گا۔ زراعت، مینوفیکچرنگ، کانکنی، سیاحت، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور ادویات سازی سمیت مختلف شعبوں کی نمائندگی کرنے والے صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کی ایک کثیر تعداد وفد میں شامل ہے۔ وفد چھٹے انٹرنیشنل مینوفیکچرنگ تجارتی میلہ، ایتھوپیا پاکستان بزنس فورم، بزنس ٹو بزنس اور بزنس ٹو گورنمنٹ اجلاسوں میں شرکت کرے گا اور صنعتی پارکوں کا دورہ کرے گا۔ ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وزیر امیر مقام نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ گزشتہ 40 سال سے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے پر پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کرے۔ وہ پاکستان میں پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی بین الاقوامی تنظیم کی چیف آف مشن میو سیٹو کی قیادت میں ایک وفد سے اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے افغانی شناختی کارڈ کے حامل شہریوں اور ان کے میزبانوں کے لیے خدمات پر عالمی ادارے کو سراہا۔ امیر مقام نے افغان باشندوں کے لیے عزت اور وقار کے ساتھ اپنے ملک واپسی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہاشو گروپ اور دیوان موٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ ملک میں برقی گاڑیوں کے بنیادی ڈھانچے کو مزید توسیع دینے کے لیے اہم اقدام کا آغاز کر رہی ہیں۔ اس تعاون کا مقصد ہاشو گروپ کے ہوٹلوں اور ریستورانوں کے وسیع نیٹ ورک میں مرحلہ وار برقی گاڑیوں کے چارجز کی تنصیب ہے۔ یہ چارجز یورپ کے معیار کی حامل گاڑیوں کے مطابق ڈیزائن کیے گئے ہیں، جو متنوع اقسام کی برقی گاڑیوں سے مطابقت یقینی بنائیں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے پاکستان میں کاربن کا اخراج کم کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پشاور کے علاقہ حسن خیل میں دہشت گردوں کے خلاف خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائی میں شہید ہونے والے کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ کو ان کے آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی حکام، شہداء کے خاندانوں اور مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان والی بال فیڈریشن کے زیر اہتمام پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ کل لیاقت جمنیزیم اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 میچ کل کارڈف میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔